السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جو پورے ملک میں ایک فلم چلائی گئی اور یہ ایسی فلم تھی جس میں ایک گرفتاری کی گئی، اور آج کا دن اتنا پاکستانی سیاست کے حوالے سے سسپنس اور تھرل سے بھرپور تھا کہ پاکستانیوں کو شاید آج کے دن کوئی فلم دیکھنے کے لیے ان کا دل نہیں کیا ہوگا۔ آج صبح کیپٹن صفدر کو، جو داماد ہیں نواز شریف کی اور مریم نواز ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج صبح کے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے یہ بولا تھا کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے کروائی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو آج جو بعد کی ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، جس میں حامد میر صاحب کا ٹویٹ بھی ہوا تھا، اور ایک محمد زبیر صاحب جو سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں، ان کی آڈیو بھی ایک لیک ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آئی جی سندھ ہیں، ناظرین یہ ایسا فلموں میں ہی ہوتا ہے لیکن پاکستانی سیاست میں بھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد ان کو ایک سیکٹر آفس میں لے کر، سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے کر جایا گیا، اور وہاں پر جا کے ان کو بولا گیا کہ آپ گرفتاری کے آرڈر سائن کریں۔ اس سے پہلے آئی جی جو سندھ ہیں ان کو یہ بھی کہا گیا تھا رات کے ٹائم کہ آپ گرفتار کریں کیپٹن صفدر کو، جس کا انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ انکار کر دیا تو صبح 4 بجے کے قریب ہی آئی جی سندھ کو ان کے گھر سے اغوا کر کے ان کو سیکٹر آفس میں لے جایا گیا۔ سیکٹر کمانڈر جو رینجرز کا کہا جا رہا ہے کہ رینجرز کا جو سیکٹر کمانڈر کا جو آفس ہے وہاں پر ان کو لے کر جایا گیا، اور وہاں پر ان پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ اس جو گرفتاری کے جو وارنٹ ہے اس پر سائن کریں تاکہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا جائے۔ پہلے بقول مریم نواز کے یہ انہیں کہا گیا کہ آپ گرفتاری کے وارنٹ پر سائن کر دیں، اس کی پرمیشن دے دیں، حکم دے دیں، اس کے بعد ہم گرفتاری رینجر سے کروا لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ ریٹن آرڈر جاری کر دیا، جس کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ سندھ پولیس ہی گرفتار کرے گی کیپٹن صفدر کو، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صبح 6 بجے کے قریب کراچی کا ایک نجی ہوٹل ہے اواری ہوٹل، وہاں پر پولیس نے چھاپہ مارا اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد انہیں لے کر وہ پولیس اسٹیشن چلے گئے، جس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ سندھ پولیس اور سندھ حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے اس سے ایک مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ تو جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جو ایف آئی آر دائر کی گئی تھی، اس میں 7 بجے کا ٹائم لکھا گیا تھا کہ شام 7 بجے، یعنی ایک دن پہلے شام 7 بجے یہ ایف آئی آر دائر کی گئی ہے، لیکن جو علی زیدی اور جو پی ٹی آئی کے وہاں کے لوکل ایم پی اے ہیں اور ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں، وہ رات کو 11 بجے بھی پولیس اسٹیشن جا کر بیٹھے رہے تھے اور ایف آئی آر کے لیے دباؤ ڈالتے رہے تھے، لیکن یہ ایف آئی آر تو اس سے بھی شاید 5-6 گھنٹے پہلے جو ایف آئی آر کے اوپر ٹائم لکھا ہوا ہے وہ درج ہو چکی تھی، جس کی جو سندھ حکومت ہے، جو سندھ پیپلز پارٹی کی سندھ کے لوگ ہیں، وہ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کو کوئی ایسی ایف آئی آر دائر نہیں ہوئی ہے، درج نہیں ہوئی ہے، اور جبکہ جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی رات کو لیٹ نائٹ دباؤ ڈالتے رہے تھے سندھ پولیس پر کہ وہ ایف آئی آر دائر کریں۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب سی سٹوری ہے کہ کیسے آئی جی سندھ کو ہراس کر کے ان پر پریشر ڈال کر ایف آئی آر کے لیے اور اریسٹ کے لیے احکامات جاری کروائے گئے۔ تو آج پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی پی ڈی ایم میں، جس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ سارے واقعے کو بتایا بھی، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ناظرین، جو آج کل جو اس ملک میں بحث چل رہی ہے وہ رول آف لا کی چل رہی ہے۔ ہر شخص پاکستان کا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو۔ عمران خان صاحب بھی ہمیشہ سے یہ ان کا جو مین ان کے جو منشور رہا ہے پارٹی کا، اس میں یہ رہا ہے کہ ملک میں انصاف قائم کیا جائے، ایسا انصاف قائم کیا جائے جس میں غریب کے لیے بھی وہی قانون ہو جو امیر کے لیے قانون ہے۔ لیکن کیا عمران خان صاحب پاکستان میں انصاف کے قیام کے لیے کام کر رہے ہیں یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے تصور پر کام کر رہے ہیں، اور جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خان صاحب آپ تو ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کدھر ہے ریاست مدینہ، تو اس کی وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بن جائے گی، اس کے لیے ٹائم لگے گا، جو ان کی بات درست بھی ہے۔
لیکن ریاست مدینہ بنانے کے لیے حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ کیا عمران خان جیسا حکمران ریاست مدینہ کا حکمران ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جو ریاست مدینہ کا جو کنسیپٹ تھا، یہ مسلم جو امہ کے جو خلیفہ یا حکمران رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت حاکم وقت ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا اگر وہ رسپونڈ کریں گے تو کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کنونشن سینٹر کے اندر عمران خان صاحب نے کس طرح اپوزیشن رہنماؤں کو ہاتھ منہ پر پھیر پھیر کے اشارے کر کر کے یہ بتایا کہ میں آپ کو اب بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب اب آپ سے کیا کرتے ہیں۔ یعنی ملک کا وزیر اعظم یہ دھمکیاں دے رہا ہے اپوزیشن کے لوگوں کو کہ میں اب آپ کو جیلوں میں ڈالوں گا، آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دوں گا۔ لیکن کیا جو مسلم حکمران ہوتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے، یا ریاست مدینہ کا حکمران ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ 2-3 سال میں یہ ریاست قائم نہیں ہو سکتی، لیکن کیا عمران خان صاحب اپنے آپ کو ایک ریاست مدینہ کے حکمران میں کی طرز پر نہیں ڈال سکتے؟ کیونکہ ابھی تک جو ان کا رویہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں بہتری کب آئے گی؟ اس ملک میں بہتری تب آئے گی جب انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ تو کیا جو شریف فیملی ہے، اس کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب یہ جو عام لوگ ہیں وہ خود سوچ کر بتائیں کہ یہ انصاف کے تحت ہو رہی ہیں یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ کیونکہ میرے اندازے کے مطابق، اور میں نے پاناما کیس کو بھی کور کیا ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد کے کیسز کو بھی کور کر چکا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ شریف فیملی نے کرپشن نہیں کی، ضرور کرپشن کی ہوگی، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی انصاف کے نظام کے تحت نہیں ہوا۔ کہتے ہیں نا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا ہے ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کو، جو پچھلے دور میں حکمران رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا نون لیگ کی پارٹی کے لوگ ہوں۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا کہ اگر ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا، انصاف کے ساتھ ان کا کیس لڑا جاتا، تو شاید اس ملک میں انصاف کا جو نظام ہے وہ اپنی بنیاد، اپنی جڑیں مضبوط پکڑ لیتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ نعرہ تو انصاف کا لگاتی ہے، لیکن وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں انصاف کا کوئی نظام نہیں، کیونکہ جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک غریب اور امیر کے درمیان تفریق ختم نہیں ہوگی، جب تک دونوں کو برابری کی بنیاد پر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک اس ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آج سینٹ کا اجلاس میں کور کر رہا تھا تو وہاں پر سراج الحق صاحب نے ایک بات کی کہ جو سابقہ وزیر اعظم نے جو الزامات لگائے تھے گجرانوالہ کے جلسے میں، عمران خان صاحب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے سلطانی گواہ بن کر ان کا اقرار کر لیا ہے۔ ان کا اشارہ خواجہ آصف کے کیس کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر علی محمد خان صاحب جو وزیر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ انہوں نے یہ سوال کھڑا کیا، کیا نون لیگ حکومت کے خلاف ہے یا ریاست کے خلاف ہے؟ لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر معاملے پر سیاست کرتے ہیں، چاہے وہ فوج کا معاملہ ہو یا نظام حکومت کا معاملہ ہو یا مہنگائی کا معاملہ ہو۔ علی محمد خان صاحب سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ماضی میں اداروں کے حوالے سے، فوج پاکستان کے حوالے سے جو تقاریر کرتے آئے ہیں، کیا وہ درست تھیں؟ تو اس بحث میں پڑے بغیر ہمیں ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، انصاف کے نظام کے تحت نہ یہ دیکھا جائے اس میں غریب کون ہے، اس میں امیر کون ہے، اس فرق کو ختم کیا جائے، اور جو جرم کرے اس جرم کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ کیونکہ جو کیپٹن صفدر نے جو مزار پر کیا تھا، تقدس کی پامالی تو تھی، لیکن جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، اس سے جو سارا کیس تھا، جو اپوزیشن کا جو بیانیہ تھا، اس کو حکومت نے تقویت دی ہے۔ حکومت کو اس اقدام سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور جس طرح کے حکومت اقدامات کر رہی ہے، پچھلے ابھی 2 جلسے ہوئے ہیں، جس طرح کی حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس سے حکومت مزید کمزور ہوگی، کیونکہ ابھی ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ اپوزیشن کے پاس ایک سٹرونگ ریزن ہے کہ وہ ماسز کو موبلائز کر سکتی ہے حکومت کے خلاف، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، لوگوں کی استطاعت سے باہر نکل چکی ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب حکومتی لوگ وکٹمائزیشن کریں گے تو ان کی حکومت اس سے کمزور ہی ہوگی، مضبوط نہیں ہوگی۔ تو یہ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا خاتمہ ہو، اور جو ایک صحیح
انصاف کا نظام قائم ہو. جب یہ نظام قائم ہو جائے گا تو پاکستان میں نہ تو پھر شریف خاندان کرپشن کر سکے گا، نہ ہی زرداری خان صاحب اپنی کمیشن لے سکے گا. تو اسی نظام سے ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ادروائز پاکستان 70 سال بعد بھی اپنے ہمسایہ ممالک کی نسبت پہلے سے پیچھے چلا گیا ہے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.